السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں یتیمی دے کر بلندیاں عطا فرما دی ہے اور فرمایا میں نے خادم بنایا تھا اور تجھے یہ گھر چھوڑ کے گیا تھا، آج یہ کیسے لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تھوڑی سبحان اللہ دے سبحان اللہ. اللہ کہہ رہے سردیاں ہیں تو چنگیاں پر آمن نہیں. تو یہ کہ ٹھڈے ہو گئے ہو اچھا خوشی ہونا کا بھی ہے. کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ سے کہو سبحان اللہ. یہ خاکیہ علماء سے خصوصی دعا مانگی کرو. اللہ تعالیٰ نے بیماری کی وجہ تو ساڈا بیماری روحانی جسمانی تو ہر بندے بیمار ہے، جسم میں تو ہر بندے کے درد ہے. اللہ اس سے نجات عطا فرمائے آمین. یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم کو ارشاد فرمایا میرے محبوب تو نے
راستہ گم پایا میں نے تمہیں راستے پہ چلا دیا. سبحان اللہ. یہاں ایک مسئلہ سمجھ آ گیا. اندر آ جاؤ سنتے پڑھنے والے, اندر آ جاؤ اندر. چاچا سمجھ آ گیا. پچھلی جو آیتوں کی تطبیق دیکھی گئی, ذہن یہ کہتا ہے کہ سب کچھ محمد ہے. سبحان اللہ. میں اندر تو آٹا موضوع میں آج بیان کروں. سبحان اللہ. میاں صاحب کا میں موضوع فرمایا کہ جب چہرے کی قسم اٹھائی تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. زلفوں کی قسم اٹھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اللہ کسی کو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کہہ رہا ہے محبوبہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور نہ تو مجھ سے جدا ہوگا. بل الآخرۃ خیر لک من الاولی, جو گزر گیا سو گزر گیا, آگے تیرے اوپر پریشانی نہیں آئے گی, بہتر تو بہتر آتا چلا جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں. اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میں تمہیں راضی کروں گا, میں تمہیں راضی کروں گا. یہاں تک جب بندہ پہنچتا ہے, بندہ کہتا ہے کہ بس اینڈ ہے, سجدہ بھی محمد کو کیا جائے کیونکہ سونا اتنا, سبحان اللہ. جھکا بھی محمد کریم کے سامنے جائے کیونکہ خوبصورت اتنے ہیں, برکات اتنی ہیں. اللہ جس کو راضی کر رہا ہے ہم بھی اسے ہی راضی کریں. سبحان اللہ. اللہ جس کو راضی کر رہا ہے, اللہ کے علاوہ ہم بس کسی ایک کو ہی راضی کریں نہیں. اللہ نے فرما دیا دوسری بات دو باتیں. تیسری بات تین باتیں. پہلی بات علم یجد کا یتیما فآوا. اگر توجہ کرو گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اس کا حل اللہ نے بتا دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. محبوبہ تمہیں میں نے یتیمی سے بلندی دی ہے, لیکن اگر تمہیں کوئی یتیم مل جائے فلا تقہر. اگر تمہیں کوئی یتیم مل جائے فلا تقہر, اس کو چھڑکنا نہیں, کیونکہ تمہیں میں نے یتیمی سے بلندی دی ہے. لیکن اگر تو میرا محبوب ہے ٹھیک ہے, لیکن الہ میں ہوں. میری بات سمجھ آ رہی؟ یعنی محبت کی بھی اخیر کر دی, انتہا کر دی. جب بندہ اس سوچ پہ مجبور ہو گیا کہ بس یہ سب کچھ یہی ہے, فوراً اللہ نے فرمایا نا, پوچھنے والا میں ہوں. پوچھنے والا کون ہے؟ بولو پوچھنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. فرمایا میرے بابو یتیمی سے بلندی دی, لیکن فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اگر کوئی یتیم تیرے سامنے آ جائے تو نفرت نہ
جب عید کا دن مشہور واقعہ سارا بیان نہیں کروں گا، ایک بات عرض کرتا ہوں، جب حضرت حسن کے کپڑے پہنا دیے گئے اس بچے کو، عید کا دن حضرت عائشہ نے نہلایا اس بچے کو، اللہ کے نبی قریب بیٹھ کر پانی ڈال رہے یتیم کے سر پر، یتیم کے سر پہ پانی ڈال رہے تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ جب کپڑے پہنا کر اللہ کے نبی نے یتیم سے پوچھا، بیٹا بشر بتا تو صحیح، جب تیرے ابو زندہ تھے تمہیں کس طرح اٹھایا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اکثر اپنے ابا کے کندھے پہ بیٹھ کے جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول زمین پر بیٹھے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کا مال کھاتے ہوئے ہمیں شرم محسوس، یتیموں کو جھڑکتے ہوئے شرم محسوس، یتیموں کا والد سب سے چلا جائے، اس والد کا سگا بھائی خوش ہو رہا، میں شگر ہے مگرو لتھا اور مال میں لواں گا، لیکن میرے محبوب غلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیسے جایا کرتا تھا؟ اس نے کہا کندھے پر، اللہ کے نبی نے کندھے پہ سوار کیا، اور بڑی عجیب بات، بڑا دل ایک بار نہ قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ آج یتیم کندھے پہ ہے، یتیم کندھے پہ ہے۔ امام حسن تو تھوڑے بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کو کارساز ماننے والے میرے محبوب، رب نے فرمایا خیال کرنا ہے میرا محبوب، لیکن تیرا الہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ نے اللہ کے رسول نے حضرت امام حسن کو چھوٹے ہیں بڑے ہیں انہیں تو انگلی پکڑوا دی، لیکن جب یتیم کو کندھے پہ بٹھایا نا کوئی اور، بشر اس کا نام ملتا ہے حدیث میں، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا، لیکن مدینہ کی عید والے دن یہ رو رہا تھا اس لیے کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو مجھے بھی تیار کرتے، اللہ کے نبی نے تیار کیا۔ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے کہاں سے ہے، آج تو سلام بھی دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ اگر مار ہیں تو ٹھیک ہے، بولو مانا والے بڑے چپ کریں، کوئی بڑا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مولوی چھوڑ کے تو دو گالا کٹ کے توڑ دو۔ یہاں یہ رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ فرمایا کہ یتیم کندھے پہ ہے، حسن و حسین پیدل ہے۔ حالانکہ کندھے پہ کون رہا کرتے تھے؟ امام حسن اور امام حسین رہا کرتے تھے، لیکن آج یتیم کو اللہ کے نبی نے اپنے کندھے پہ بٹھایا، امت کو یہ سبق دیا ہے خیال کرنا۔ اور اس سے بھی بڑی عجیب بات، صحابہ موجود ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کے کندھے پہ کوئی اور ہے۔ ایک بچے نے آگے بڑھ کے پوچھا اس بشر سے کہ ابھی تو تو مٹی میں لت پت تھا، یہ سوٹ، یہ کپڑے، یہ خوشبوئیں۔ اس بچے نے کہا تمہیں پتہ نہیں مجھے ابا مل گیا ہے، میرے محمد نے کہہ دیا ہے کہ میں تیرا ابا ہوں۔ اس بچے نے چیخ ماری، منہ پرلی سائڈ پہ کیا کہ آج میں بھی یتیم ہوتا، مجھے بھی محمد جیسا ابا مل جاتا۔ جب وہاں تشریف لے گئے عیدگاہ میں، آج حسن و حسین نیچے بیٹھے، یہ یتیم بچہ نبی کریم کی ران پہ بیٹھا ہے۔ اور جب یہ حدیث بیان کی، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ یتیموں کی پرورش کرے گا، خیال کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک حدیث، دوسری حدیث فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس کے سر کے بال جتنے بھی ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکی بھی دے گا، درجات بھی بلند کرے گا۔ یہ حدیث جب بیان فرمائی اس وقت صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ اس یتیم بشر کے سر پر۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ کس کے جواب میں آیا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ کے جواب میں
محبوبہ تمہیں میں نے جو بلندی دی ہے خیال کرنا، اگر کوئی یتیم آ جائے تو اس سے ہاتھ نہ کھینچنا۔ اگلی بات فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلَةٌ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ میں نے تمہیں راستہ دیا ہے، میں نے تمہیں صدق دیا ہے، میں نے تجھے اچھائیاں دی ہیں، لیکن خیال کرنا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کہیں کوئی مانگنے والا آ جائے اسے چھڑکنا نہیں، اسے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری محبت یتیموں سے کتنی ہے اور سائلوں سے کتنی ہے۔ گھر میں اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کی نو، آپ کی بہو، یہ سائل ہیں، انہوں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ صرف سائل وہی نہیں ہوتا جو دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہ اللہ معاف کرے 90% تب بیٹیاں بھی تانگ نے تے 9 میں بھی تانگ نے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فرماندے نے ناراض نہ ہوئے، وہ کہتے ہیں بابا گھر ہوئے تو 9 تانگ تے اگر مسجد جا رہے تو مولوی تانگ۔ مس انڈرسٹینڈنگ، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارا مقام کیا دیا ہے اور کن کن معاملوں میں ہم اپنے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ سمجھ لگی میری بات؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوبہ اگر کوئی مانگنے والا سائل آ جائے فَلَا تَنْهَرْ، اسے چھڑکنا نہیں ہے، خیال کرنا۔ پھر دیکھو اللہ کا قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے کہ کون کون کہاں کہاں سے آئے، نبی کریم نے سینے سے لگایا، صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ غریب صحابہ آئے، کہاں سے بھی آئے، خادم صحابہ آئے، کہاں سے بھی آئے، پیاس کے مارے آئے، کہاں سے بھی آئے، دین کی طلب والے آئے، کہاں سے بھی آئے۔ اللہ کے نبی نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس پہ عمل کرتے ہوئے سب کو سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگا دیا رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب تیری رضا یہ ہے کہ تو جیسے کہے گا میں کروں۔ اب ایک جھلک اللہ کے نظام کی آپ دیکھیں، اپنے محبوب کی رضا کے لیے جب مان کے چلے نا اپنے اللہ کی تو اللہ پھر اسی طرح کر دیتا ہے۔ سمجھ لگی ہے تو؟ جب مان کے چلیں اللہ کی تو اللہ اسی طرح کر دیتا ہے کہ یہ میری مان کے چل رہا ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، دل و گمان میں ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ کاش بیت اللہ یہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ بن جاتا۔ فلسطین بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ذہن میں یہ ہے کہ کاش یہ بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جاتا، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دل میں بات ہے، اور دلوں کے راز جانے والا کون ہے؟ بولو جو نبی کے دل کی بات جانے، الہ وہ ہے۔ الہ کون ہے؟ وہ ہے جو نبی کے دل کی بات کو جانے، الہ وہ ہے جسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ میری عائشہ کا ہار اونٹنی کے نیچے ہے، وہ الہ نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے۔ جسے یہ نہ پتا چل سکے کہ یہاں غار سور میں کتنے دن رہنا ہے، کہاں تک جانا ہے، کدھر جانا ہے، کون لے جائے گا، وہ الہ نہیں، محبوب خدا ہو سکتا ہے۔ الہ ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ کہتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی نا کہ کاش کہ یہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ بن جائے،
میری ساری امت حج کرنے آتی ہے، اپنے قبلے کو دیکھے، سبحان اللہ ہم سب کو لے جائے، قبلے کو دیکھے۔ ابھی اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں کہ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ نماز مکمل نہیں کرنی، درمیان نماز کے بیچ ہی میں میرے محمد کریم کے چہرے کو پھیر۔ عجیب معاملہ ہے جی، نماز اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں، جبرائیل یا رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا نماز تو پڑھ رہا ہے، میں نے کہا نہیں تو پتہ اللہ راضی کرنا ہے، اب جا نماز ہی میں گھما دے میرے نبی کو، پھیر دے کروٹ۔ علاج جو ہے الوہیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، وہ جو چاہے جتنے سجدے ہو چکے آپ ادھر سجدہ کرے گے تو قبول نہیں ہوگا۔ آرڈر اللہ کا ہے، آرڈر کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے، راضی اپنے محبوب کو کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا قَدْ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ جہاں سارے انبیاء اکٹھے ہوئے، مجھے تو وہی اچھا لگتا تھا، لیکن تو جو راضی ایسے تھا میں نے تمہیں راضی کر دیا۔ ترضاها، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ان باتوں پہ عمل کرنے پہ آئے نا، اللہ رب العالمین ہمیں ہماری یعنی طبیعت کے مطابق اللہ تعالیٰ راستے بناتے جاتے ہیں۔ یہ سبق ہے سر۔ اور اگر ہم ڈٹے رہیں اپنے گناہوں پہ، پھر اللہ بھی کہتا ہے چل پھر کہاں تک جائے گا، دوڑ لے۔ اور حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے گھروں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہماری اولادوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہماری روزیوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، پریشانیوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو اللہ رب العالمین پھر اس طرح کرتے ہیں، جب مان لیں گے پھر اللہ بھی کہتے ہیں تو میرا بن کے رہے، سب کچھ تیرا ہے، سبحان اللہ، سب کچھ تیرا ہے۔ اگلی بات سورہ ضحیٰ کی اللہ نے تیسری بات جو فرمائی، ایک تو فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو کوئی سوالی آ جائے تو چھڑکو نہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے سوالی کیسا بھی ہو، دینا یا نہیں دینا وہ ہور گالے پر چھڑکو نہیں۔ اللہ معاف کرے، تک کے دعا سے کٹو دینا نہیں ہے، لیکن اس سے پیار تو آپ کے بس میں ہے، پیار تو بس میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے نے حفاظت فرمائے، ساڑھے مزدوری کرنے والے ساڑھے دروازے کو دھکے کھا کے جا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ مزدوری سارا دن ایک مزدوری کر رہا ہے، شام کو ماں صاحب پہ ڈیرے پہ آیا، جناب میری مزدوری دے دو، وہ کو کی کہہ رہے، وہ تیرے شرم نہیں ہے بندے میں بیٹھا ہے، تجھے شرم نہیں آئی کہ اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور بھائی بچے اپنے باپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شام کو مزدوری کر کے آئے گا، کچھ کھانے پینے کی چیز لے لے گا، اسے اپنی عزت کی بڑی ہے، اس کے بچے بھوک سے مر جائیں کوئی پرواہ نہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، بڑی مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ 3 آدمی جا رہے تھے۔ کتنے آدمی؟ 3 آدمی جا رہے تھے۔
تو راستے میں طوفان آیا تو وہ بھاگ کے تینوں ایک غار میں چلے گئے. جب غار میں چلے گئے نا تو طوفانی ایک تودا آیا, پتھر آیا, وہ آ کے غار کے دروازے پہ فٹ ہو گیا. نظر کوئی شے نہیں آ رہی تھی, آسمان کا ذرہ بھی نہیں نظر آ رہا. اب وہ تینوں اندر کوئی نہیں ہے وہاں سوائے ایک اللہ کا نام لو, سوائے ایک اللہ کے کوئی نہیں. اب ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات سناتے ہوئے رو پڑے. فرمایا جب دیکھا کہ یہ پتھر نہیں ہل رہا, شاید یہ سکول کی کتابوں میں بھی یہ گانے لکھے ہوئے ہیں, پتھر نہیں ہل رہا, تو ایک نے مشورہ دیا یار کوئی نیکی ہے تو یاد کرو. یہاں اس بات پہ آ کے میں سوچ رہا تھا ان کے پاس تو کچھ تھا, یاد کر لیا. اللہ کی قسم ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے کہ ہم یاد کر لیں کہ ہم نے کون سا اچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے ایک بولا اللہ آج ہم پھنس چکے ہیں, تمہیں پتہ ہے نا میں بکریاں چراتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, شام کو سب سے پہلے دودھ دو کے اپنے والدین کو دیتا ہوں, پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں. اللہ یہ تو عام سی بات ہے, لیکن ایک دن میں لیٹ ہو گیا, بکریاں لے کر لیٹ آنے پر میری والدہ بھی سو گئی, میرا والد بھی سو گیا. میں نے دودھ دھوا اور پیالے میں ڈال کر بنا کر کاٹ کر اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو گیا. میرے بچے میرے قدموں کو چاٹتے رہے کہ دودھ دے لو. میں نے کہا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا, پھر آپ کو پلاؤں گا. اللہ تو گواہ ہے, صبح طلوع ہو گئی, نہ میں نے بچوں کو دودھ دیا نہ اپنے والدین کو جگایا. اپنی مرضی سے جاگے اور جاگ کر میں نے دودھ پیش کیا. اس وقت جو دعائیں انہوں نے کی اللہ ان دعاؤں کا واسطہ ہے, اللہ ان دعاؤں کا واسطہ. دوسرا بولا اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر ہماری آپس میں محبت ہو گئی, میں قریب گیا, اس نے مجھ سے کہا اگر تو میری محبوبیت کا طلبگار ہے تو مجھے 100 دینار دے دے. ربا میں 100 دینار لینے کے لیے سارا دن مزدوری کرتا رہا جب میرے پاس 100 دینار ہو گئے. میں شام کو آیا جب میں گناہ پہ قادر ہو چکا تھا اپنی چچا کی بیٹی پر, لیکن اس وقت اللہ تیرے ڈر نے مجھے کچھ نہ کرنے دیا. میں وہاں سے دوڑا اور دوڑ کے تیرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اللہ تجھے اس سجدے کا واسطہ ہے, اس پتھر کو ہٹا دیجئے. فرمایا کہ پہلے کی دعا پہ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا, دوسرے کی دعا پہ ہٹ گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب تیسرے نے ہاتھ کھڑے کیے, کھڑے کر کے فرمانے لگا اللہ میرے یہاں ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا. زمینداروں سنو, ڈیرے داروں سنو, مزدوروں کو چھڑکے دینے والے سنو, ماں بہن کی گالی نکال کر انہیں راستے سے ہٹا کر اپنے آپ کو خاندانی اور امیر سمجھنے والے سنو. اگر کسی غریب نے تیری پیلی میں جا کر, تیری کھیت میں جا کر تیری کھیت سے کچھ گھاس کاٹ بھی لیا ہے, پوچھ کر بھی کاٹا ہے, اسے دھکے دے کر بھگانے والے پہ غیرت سنو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ دینے والا کون ہے؟ سارے بولو دینے والا کون ہے؟ جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو لے نہیں سکتا. بولو یار. ہمارا قریب کا ایک معاملہ ہے, اس نے کہا میرے 4-5 بچے ہو گئے, میں بچوں کو اس کے یعنی پیدائش کو بند کرا دوں, رحم کا منہ بند کرا دوں. اس نے کرا دیا. 2 سالوں میں 5 ہی چلے گئے. یہ 3-4 سال ہوا, اب رو رہا. بیٹیاں ہیں 2, بیٹا 5 تھے, 2 ڈوب گئے, 2 ایکسیڈنٹ میں, ایک ویسے غائب ہو گیا. یہ ناشکری ہے. کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کرو, امہات کرو. جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کیا کرو.
پرسوں ایک ساتھی بتا رہا تھا ایک کہیں کس کا بچہ ہوا، اس بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، ناک نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے، کٹا ہوا ہے. وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اسے دیکھ کے کہنے لگے کہ اللہ نیڑے ہوتا تو میں پہنچ گیا. یہ کیے یار، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہاں کہاں تک چلے گئے ہیں؟ صرف لوگوں کے حالات پہ تان و تشنیع کرنا یاد ہے، کبھی اپنے من میں ڈوب کر سوچا ہے؟ تیسرا بندہ اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، اللہ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک مزدور میرے پاس آیا مزدوری کرنے کے لیے، شام کو وہ مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا تھا، میں اسے مزدوری نہ دے سکا، مزدوری نہ دے سکا، ڈھونڈتا رہا نہیں ملا، کئی سال گزر گئے وہ واپس نہ آیا، لیکن میں نے اس کی مزدوری سے ایک چھوٹی سی گائے کی بچڑی خرید لی، پھر وہ گائے بنی، پھر وہ بھی آئی، پھر آگے چلتے چلتے اتنا بڑا گاؤں کا اجر بن گیا. کئی سالوں کے بعد وہ واپس آیا، مجھے کہنے لگا جناب والا آپ نے میری مزدوری دینی تھی. میں نے کہا یہ گائے جتنی میری کھڑی ہوئی ہے یہ ساری تیری مزدوری ہے. وہ حیران ہو گیا، میں تو ایک مزدور ہوں یار، ایک دن میں نے مزدوری کی تھی، یہ اتنی گائے میں کہاں لے جاؤں گا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ تیری ہے، تیرے پیسوں سے خرید کے میں رکھی ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات اس نے کہی، اللہ نے سارے پتھر کو حکم دے دیا یہ میرا ہے. مقصد ہے اللہ کو یاد کرانا نہیں پڑتا، یاد ہے اللہ کو سب کچھ، جو ہم کر رہے ہیں سب کچھ بولو یاد ہے سب کچھ، وہ بھولنے سے پاک ذات ہے. اب اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں تو میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، میں نے پرسوں پڑھی یہاں تعلیم میں، میرے اوپر تو بہت اثر ہوا، میرے بدلے کیا بنے. سناؤں حدیث، عمل کرو گے انشاءاللہ. اللہ کی قسم ہے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. کوئی ایسا تو کر جاؤ یار کہ تمہاری وجہ سے کسی غریب کو سہارا مل جائے، کسی یتیم کو سہارا مل جائے، کسی سفید پوش کو تمہارے لیے سہارا مل جائے، تمہارے گھر میں تمہارے بچے تمہارے وجود سے مستفید ہو جائے. ہر وقت اللہ کو اللہ معاف کرے چیلنج کرنا ہے کیا ہمارے اندر؟ جتنے نوجوان میرے بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے نہیں دیکھا کہ نوجوان کتنے مرتے ہیں؟ بولو کندھے پہ نہیں اٹھائے. یہاں بستی اسلام نے 4 نوجوان ایک ہی دن موت نے کچل دی، کوئی بچا سکا؟ روتے رہے، قبر کھودتے رہے. اور ہم سوائے اعتراض کے، سوائے جناب تان و تشنیع کے، سوائے مذاق کے، اور دین کو ہم نے ایسا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بس سب کچھ ہمارے اندر. اور انتہائی ہوتی ہے بے شرمی کی کہ جب کسی کو کہیں نا کہ یار نماز کے لیے آ جا کرو، وہ آگے مسکرا کے کہہ دیتا ہے کہ ٹائم نہیں لگتا. میرے ساتھ بیتتے ہیں واقعات میں عرض کر رہا ہوں. اگر کسی کو کہو کہ یار نماز پڑھا کر، مطلب مولوی صاحب کہتے تو 4 مجھا رکھی ہوں گی، تو پتہ لگ گیا میرے اثر کیا. میں نے کہا رکھو، تم تو ہوتے ہو ویلے فارغ، تمہیں کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ امام نہ ہو تو نماز نہ پڑھے. اور اس حدیث پہ اگر تھوڑا سا کامن سینس کوئی عقل ہے، کام کر رہا ہے، تو میں آپ کو سناتا ہوں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو گے؟ سارے بولو گے، سارے بولو، بارہ نہیں بولو، کوشش کرو گے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی. اب سنو، وہ بھی سنیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، آپ کو سبحان اللہ. وہ بھی سنو جو صرف فجر پڑھتے ہیں، وہ بھی کہیں سبحان اللہ. وہ بھی سنو جو صرف عید پڑھتے ہیں، عید اچھی آپ کو سبحان اللہ. اور وہ بھی سنو جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایک بندے سے میں نے کہا تمہیں غسل کا پتہ ہے؟ سفید داڑھی ہوگی، کیا طریقہ ہے؟ کہ ہم وہ سب تو کرے ہوں کی کرنا غسل کا. توڑ لو گلا
ہوں اگے کی کرنا غسل کا؟ میں کہ نہیں پاک نہیں ہونا آپ پہ کہ وہ مولوی پاک کرے سی جو تھا ویسی. میں نے کہا زمین کی تھی اللہ کا بڑا شکر ہے جی 12 کلے ایسی زندگی پہ کیا کہے گا. جب تو جائے گا ہی ناپاک تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ غسل کیسے کرنا ہے. 12 کلے وہاں بچا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرمایا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی حصہ نہیں اس بندے کا اسلام میں جو نماز نہ پڑھے. اچھا ہوں اعتراض مولوی پہ کرو گے یا حضور پہ کرو گے؟ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے. اور اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ سچ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو. وہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو. سارے کیا ہوتا ہے؟ وہ سچ ہوتا ہے. کوئی شک اس میں نہیں ہے. اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور صدقہ دیتا ہے جلسے کراتا ہے میلادیں کراتا ہے سیرت کراتا ہے نعرے لگاتا ہے چھتیاں اٹھاتا ہے لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھتا ہے بڑا کچھ کرتا ہے لیکن ادھر اعلان ہے تیرا حصہ کوئی نہیں. جب حصہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گی نیکیاں؟ سوچو گے؟ تھوڑا سا نہیں پورا سوچنا ہے. اگر نماز نوجوانوں اگر نماز نہیں پڑھو گے تمہارا دین میں حصہ ہی نہیں ہے. تم دین کے لگتے ہی کچھ نہیں ہو. اب جب تو عید کا دن آئے گا تیری قبول ہو جائے گی. صرف فجر پڑھے گا قبول ہو جائے گی. صرف جمعہ پڑھو گے قبول ہو جائے گی. جب تو دین سے نکلا ہوا ہے گاڑی میں بیٹھے ہی نہیں ہے جائے گا کیسے منزل؟ اللہ کا نام ہے آؤ. اللہ کے نبی نے نا یہاں ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرما لیں. والضحیٰ چہرے کی قسم کھائی ہے. چہرہ بڑا پاک ہے. چہرہ بڑا پاک ہے. چہرے کی قسم کیوں کھائیے؟ فرمایا کہ جب صحابہ موجود تھے جب صحابہ موجود تھے اور دیکھ کے رسول اللہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے اس وقت سب سے بڑی نیکی ایمان لانے کے بعد دیدار رسول تھا. دیدار رسول تھا. اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں تھی ایمان لانے کے بعد. فرمایا آج ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز کیا ہے بھائی؟ یہاں دلیل چاہیے. یہ مشہور روایت ہے حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک رات میں اپنی جگہ پہ سوئی ہوئی تھی میرے ساتھ اللہ کے نبی اپنی جگہ پہ سوئے ہوئے دونوں کو چہرے آسمان کی طرف تھے. دونوں کے چہرے آسمان کی طرف تھے. میں ستاروں کی طرف غور و فکر سے دیکھ رہی تھی. کوشش کر رہی تھی کہ یہ کون گن سکتا ہے یہ کون گن سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو ستارے کتنے؟ فرمایا اللہ عالم. الہ کون؟ معبود کون؟ علم غیب والا کون؟ حاضر ناظر کون؟ سب کو دینے والا کون؟ نبی جس کا سجدہ کرے وہ کون؟ نبی جس سے مانگے وہ کون؟ فرمایا اللہ کے رسول ان ستاروں کی کتنی گنتی ہوگی؟ فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ جانتے ہیں ایسا خیر تو ہے. فرمایا سوچ رہی ہوں کوئی تو قسمت والا ہوگا جس کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میری عائشہ ایک بندہ ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بڑی ہوئی ہے. میں خوشی سے بیٹھ گئی. میں نے کہا فرمایا من ہوا یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ فرمایا افسا کا ابا خطاب کا بیٹا عمر دے نام تے ٹھر دیو آکھو سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عمر گڈی اینڈ ٹیسٹ. ایسا ٹیسٹ ہے کسی لافظی کمینے کے سامنے عمر کا نام لے لو نا ایسے بھاگے گا جیسے گورا کتا بھاگتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عمر اور ساتھ ہی آنسو. عائشہ خیر ہے. فرمایا یا رسول اللہ
साथी मेरा अब्बू, कार का साथी मेरा अब्बू, आपकी रात का साथी मेरा अब्बू, दिन का साथी मेरा अब्बू, पहले सब में इकामत पढ़ने वाला मेरा अब्बू, पहला सजदे देखने वाला मेरा अब्बू, कलमा पढ़ के दीदार रसूल से मोहम्मद होने वाला मेरा अब्बू। आपने उमर का कह दिया, फरमाया उमर की सारी नेकियां एक तरफ, तेरे अब्बे की 3 रातें जो गार में गुजरी है वो उमर की नेकियों से ज्यादा है। 3 रातें हजरत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह क्या वजह? फरमाया उमर ने मुझे देखा, सब में मौजूद था, उस्मान ने मुझे देखा, सब में मौजूद था, अली ने मुझे देखा, सब ने मुझे देखा, लेकिन अबू बकर ने जब मुझे देखा 3 रातें वो उसने एक ही देखा। जब अबू बकर ने 3 दिन देखा उस वक्त कोई नहीं था, सुभान अल्लाह। अबू बकर देखता रहा। यानी दीदार रसूल सबसे बड़ी नेकी है जिसने अबू बकर को सबसे जुदा कर दिया, नेकियों में मुमताज कर दिया, मकबूल कर दिया। आज नमाज है, क्या है? क्या है? नमाज है। अस्सलातु मिराजुल मोमिन। अल्लाह के नबी कहाँ पहुंचे? अर्श पर पहुंचे, यूं बुलंद हुए यूं, लेकिन मोमिन के लिए जब वो सजदे में जाता है समझो वो मिराज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये कैसा इलाह है? किसी को कहाँ बुला के दीदार करे? उनके कदमों का सदका ये मिला कि उम्मत कलमा पढ़ के जब सजदा करती है, जमीन पे सजदा करती है, अल्लाह कहता है ये तेरा मेरा है, ये तेरा मिराज है। अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों को ठंडा करती है। इरादा करो नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, बूढ़ों, सब इरादा करो, बल्कि आज वादा करके जाओ कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नमाज नहीं है तो दीन में हिस्सा कोई नहीं, और अगर हिस्सा कोई नहीं तो कुछ नहीं बनता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथी नाम एक अल्लाह है, मोहम्मद करीम के साथी नाम 2 है, मोहम्मद भी है, अहमद भी है। अगर एक नाम होता तो काफी होता। अल्लाह ने इसलिए अहमद रखा है ताकि दुनिया को पता चले सिर्फ मोहम्मद ही नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद यहाँ खूबसूरत है, जमाल वाले हैं, कमाल वाले हैं, इज्जत वाले हैं, रिफत वाले हैं, बुलंदी वाले हैं, तामीर वाले हैं, तरक्की वाले हैं, तंजीम वाले हैं, तकदीस वाले हैं, ततहीर वाले हैं, उरूज वाले हैं, बुलंदी वाले हैं, कुरान वाले हैं, साहिब कुरान है, हुस्न जमाल के मावा मलजा है। वहाँ अहमद भी है कि सजदा करने वाले हैं अपने अल्लाह को, रोने वाले हैं अपने अल्लाह की तरफ। आप किसी भी आलिम से जाके पूछ ले कि मोहम्मद भी है, अहमद भी है, वो आपको बताएगा। मोहम्मद तो इस तरह है कि जुल्फों को देखो तो मोहम्मद, चेहरे को देखो तो मोहम्मद, आंखों को देखो तो मोहम्मद। अल्लाह अकबर। और जब मस्जिद नबी में सजदों को देखो तो अहमद, बदर में तंगरियों पे सजदा करे तो अहमद। ये बताना चाहते हैं अल्लाह कि सिर्फ मोहम्मद ही नहीं, अहमद भी है। सुभान अल्लाह। वाखिर दवाना